مائک نمبر 5 سے سوال کریں. Assalamu alaikum, sir. I am a Hindu. My name is Supriya Patil. My question is that I believe that there is only one God. But as we have been brought up like from the childhood that we have to worship in front of the idols. But there's a good belief in my heart that there is no other God, but there is only one God. And as the Muslims believe, Islam says that there is only the one concept of God. So is it like different if we just bow down in front of the idols, but there's the faith in and belief in the heart that there is only one God? And where in the Vedas is it written that we have to follow the Quran, the Holy Quran? Because if we follow the Vedas, then we can't follow on the path of Islam. So where is it in the Vedas that we have to follow the Holy Quran? Like to be in the similarities. بہن نے 2 سوال کیا ہے. پہلا سوال کہ وہ مانتی ہے کہ خدا ایک ہے لیکن وہ دل میں مانتی ایک لیکن کرتی ہے سجدہ مورتی کو. تو کیا یہ جائز ہے؟ میں کہوں گا میرے والد سے، میں آپ کو والد مانتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے آدمی کو بولتا ہے تو میرا پتا ہے. دوسری عورت کو کہتا ہوں کہ تو میری والدہ ہے، تو میری ماتا ہے، اور میری ماتا کو میں پوچھتا بھی نہیں ہوں، اس کے منہ دیکھتا بھی نہیں ہوں، تو کیا میری ماتا مجھ سے خوش رہیں گی؟ اگر آپ مانتے ایک خدا تو صحیح خدا کی عبادت کرو، صحیح خدا کو سجدہ کرو. غلط خدا کی عبادت کرنا شرک ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. یہ وید میں بھی لکھا ہے. وید میں لکھا ہے یجروید چیپٹر نمبر 32 منترا نمبر 3 میں نہ تس پرتیما استی، وہ خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے. پرتیما سنسکرت میں اس کی معنی ہوتی ہے سب کچھ کے، فوٹوگراف، اسکلپچر، آئیڈل، سارے چیز کو سمیٹتے ہے پرتیما کی معنی. اس خدا کا نہ کوئی عکس ہے، نہ کوئی مورتی ہے، نہ کوئی تصویر ہے. اگر آپ بت پرستی کرتے ہیں تو آپ وید کے خلاف جا رہے اور قرآن کے بھی خلاف جا رہے. آپ سوچیں میں دل میں مانتی ہوں خدا ہے کہ لیکن غلط خدا کی عبادت کر رہی ہے. اگر میں کہوں گا کہ میں دل میں عزت کرتا ہوں میرے والدین کا، ماتا پتا کا، نہ ان کا منہ دیکھتا ہوں نہ کچھ، دل میں کرتا ہوں لیکن خدمت کرتا ہوں دوسرے کس کی، تو یہ غلط ہے. ہمیں صحیح خدا کی عبادت کرنا چاہیے. دوسرا کوئی بھی گناہ کرے شاید اگر خدا چاہے تو آپ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو وید میں بھی لکھا ہے، بائبل میں بھی اور قرآن میں. آپ کا دوسرا سوال، وید میں قرآن کا ذکر ہے اور اگر ہے تو ہم دونوں کی بات کیسے مان سکتے کیونکہ اختلاف بھی ہے. بہت اچھا سوال. میں مانتا ہوں کہ وید اور قرآن میں یکسانیت بھی ہے، اختلاف بھی ہے. اگر آپ کے پاس 10 پوائنٹس ہے، 10 چیز ہے، 10 چیز میں آپ مانتے، میں 10 چیز میں مانتا ہوں. اگر 5 چیزیں ملتی جھلتے ہیں تو جو چیز ملتی جھلتے کم از کم اس کے اوپر تو ہم عمل کریں. جو اختلاف ہے بعد میں ڈسکس کریں گے آپ سے کہ میں سے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جہاں پر ہم یکساں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں بہن سے کہ کم از کم جو وید اور قرآن میں یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرو. پورے وید اور پورے قرآن پہ آپ عمل کر ہی نہیں سکتے. یہ جو لوگ انٹرفیت ڈائلاگ کرتے نا کہ ہندوازم بھی صحیح، ہندو دھرم بھی صحیح، عیسائی بھی صحیح اور اسلام بھی صحیح، یہ لوگ کو بیوقوف بنا رہے. اگر سوال ہوتا ہے کہ 2 + 2 = 3، 2 + 2 = 4، 2 + 2 = 5، یہ کچھ میتھمیٹکس ہے؟ یہ جانتے ہی نہیں دھرم کے بارے میں. میں یہ کہہ رہا ہوں جو یکساں ہے. تو آپ کے وید میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گا، انتم رشی، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ایک پیغام کو لے کے آئیں گا جو قرآن کا ذکر ہے، وید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اور وید کے اسکالرز اکثر کہتے ہیں کہ وید آج کی تاریخ میں پیور فارم میں نہیں ہے. ببلیکل اسکالرز بولتے ہیں بائبل از ناٹ ان دا پیور فارم. پورا مکمل طور پہ اس میں ملاوٹ ہے، وید میں بھی ملاوٹ ہے.
لیکن اسکالر یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے. اگر میں آپ کو ایک گلاس دوں گا پانی کا اور اس کے اندر ایک قطرہ ڈالوں گا گٹر کے پانی سے اور ملا لوں گا, آپ کو نہیں پتا تو شاید پی لیں گے. آپ کے سامنے جب ڈالوں گا تو کیا آپ گلاس کا پانی پئیں گے؟ پئیں گے؟ نہیں پئیں گے. آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک قطرہ ملاوٹ ہے, گٹر کا پانی ہے. نہیں دیکھیں گے, مل جائے گا, رنگ سے پتا نہیں چلے گا, شاید پی لیں گے. جب پتا لگ گیا تو کون پئے گا؟ اسی طریقے سے یہ واحد کتاب ہے جو کبھی بدلی نہیں جا سکتی, کیونکہ خدا نے خود کہا اس کتاب کے اندر سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی قرآن شریف اور ہم اس کی حفاظت کریں گے, اور اس کی حفاظت خدا کریں گا, ہم چاہے تو بھی بدل نہیں سکتے.